بھٹکلی ندوی سے وعدہ ہوا ہے انشاءاللہ چند منٹوں میں وہ جلسہ گاہ میں یہاں اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں گے۔ مولانا کا خطاب ہوگا، اس سے قبل میں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ کی طرح حسب معمول چند باتیں عرض کروں گا۔ اصل میں جو جلسہ ہوتا ہے اور خاص طور سے ان جلسوں کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ایک بہت بڑی تعداد آ جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگ آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جلسہ شروع ہوتے وقت جو روزانہ آنے والے پابندی سے میرے بھائی، میرے بزرگ وہ آتے ہیں اور اس بات کے منتظر نہیں رہتے ہیں کہ اصل تقریر کب شروع ہو، اور یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ ایک دینی محفل، دینی نشست اور دینی جلسہ ہے، اور اس جلسے کے اندر جو بھی بات کہی جائے گی، اور ہندوستان کے اندر ایک سے ایک علماء اکرام ہے کہ جن کو ہم مدعو کرتے ہیں یہاں پر، اور بہت آسانی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آ جاتے ہیں۔ ان کا آنا باعث برکت اور باعث خیر ہے۔ چھانٹ کر کے ان علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے کہ جو حق بات کہنا جانتے ہیں، حق بات ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں کے پلیٹ فارم سے پہلے دن سے اسی بات کی تاکید اور زور دیا جاتا ہے کہ جو بات صحیح ہے وہ کہی جائے۔ ہماری اور آپ کی نظر میں کوئی بڑا سا بڑا عالم ہو اور کوئی متوسط درجے کا عالم ہو اور کوئی بہت چھوٹے درجے کا عالم ہو، بات تو قرآن اور حدیثی کی کہے گا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کا بیان ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے پیغمبر، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کہتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ نصیحت کریے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اب وہ ایمان والے کتنے ہیں، کون کون ہیں؟ داعی کا جو فرض منصبی ہے وہ یہی کہ وہ نصیحت کرے، اور نصیحت سے خود دعوت دینے والے کو بھی فائدہ ہے اور دعوت جہاں پہنچ رہی ہے وہاں بھی فائدہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، ان سارے پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں جن جن حالات کا سامنا کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے نائبین، ان کے مندوبین اور آخری امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
حضرات انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے پیغمبر آئے، اس کو کسی نے شمار کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ میں کچھ مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں۔ پیغمبروں کے نام کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے پیغمبر آئے، آپ کہیں گے حضرت ابراہیم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد۔ یہ تو وہ نام ہم گنا رہے ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ منہم من قصصنا، جہاں پیغمبروں کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے وہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا حال، جن کی زندگی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور بہت سے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم نے نہیں بیان کیے۔ جن کے حالات اللہ نے نہیں بیان کیے وہ بھی پیغمبر ہیں، چاہے نبی کی شکل میں ہو، چاہے رسول کی شکل میں ہو، یا ان کے نائبین کی صورت میں ہو، صاحب شریعت جدیدہ ہوں یا صاحب شریعت سابقہ ہوں۔ اللہ کے وہ سارے کے سارے پیغمبر، ان کی دعوتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریے، نصیحت جو ہے یہ کارگر ہوگی، مفید اور مؤثر ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ کس کو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے؟ حضور کے وقت میں کون ایمان والے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ صاف صاف یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ نصیحت ایمان والوں کے لیے فائدے مند ہوگی۔ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے ملے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جنہوں نے اقرار کیا تو وہ سب مومن ہیں۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب مومنین ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، کبھی آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، نابینا صحابی، اور نابینا صحابی ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ حضور کی مجلس میں آنا جانا، حضور کی صحبت میں بیٹھنا اور حضور سے تزکیے کا شرف حاصل کرنا۔ ایک نابینا صحابی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے کے جو رؤسا تھے، اغنیاء، اور مکے کے جو چودھری لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ، وہ کفار مکہ کے جو سرداران تھے، وہ حضور کے پاس آئے کوئی بات طے کرنے کے لیے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، حضور کی خدمت میں رؤسائے مکہ ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی سطح، جن کا معیار اونچا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایسا آدمی آ جائے جو بالکل بیکورڈ قسم کا ہو، کوئی ایسا آدمی نہ آنے پائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وقار ہے وہ برقرار رہے۔ ان کے حضور کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے بھی بات کرتے تھے تو یہ چاہتے تھے
کہ ہماری بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، ہماری نصیحت اس کے دل میں اتر جائے۔ یہ منشا تھا حضور کا، یہ جذبہ تھا حضور کا، اور یہ حضور کی تڑپ تھی اور حضور کی کڑھن تھی کہ یہ جو سرداران مکہ ہیں یہ اگر مسلمان ہو گئے تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ گفتگو کے دوران وہ نابینا صحابی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ چلے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان سے منہ پھیر لیا تاکہ یہ کفار مکہ کے جو سردار اور ان کے چودھری لوگ آئیں ان کو تھوڑا سا ان کو خوشی ہو جائے، ان کی دل لگی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے اس نابینا صحابی کی طرف سے بے رخی اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ نے ترشروئی کی، اے پیغمبر آپ چیب جبی ہوئے، اے پیغمبر آپ نے بے توجہی اور بے رخی اختیار کی اس بات سے کہ ایک نابینا شخص آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سنور جاتا اور سنبھل جاتا اور اس کو نصیحت حاصل ہو جاتی، اور یہ لوگ جو آپ کی خدمت میں آئے ہیں ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد تمسخر کرنا، استہزاء کرنا، انکار کرنا، مذاق اڑانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی حکم دیا، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے۔ پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف اس طریقے سے بلایا ہے۔ حضرت مولانا تشریف لیا ہیں اور میں نے کہا تھا کہ چند منٹ میں بات کروں گا مولانا کے بیان سے پہلے۔ جو حضرات باہر ہیں، ادھر ادھر مشغول ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنے محدود وقت کا جو پروگرام ہے اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور میں اکیلے در و دیوار سے مخاطب ہوں۔ میں کس سے مخاطب ہوں؟ میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ جو باہر کے مہمان مقرر ہیں ان کے سامنے پوری یکسوئی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ جٹ کر کے لوگ بیٹھیں اور بات سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے اور اس پر عمل کی کوشش ہو۔ یہ وہ عالم دین ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بزرگوں کی بڑی صحبت نصیب فرمائی ہے، تربیت یافتہ، صحبت یافتہ اور حق بات کہنے والے۔ ابھی حضرت مولانا تشریف لائیں گے، جلسے کی کارروائی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے کی کارروائی ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قاری عثمان صاحب جہاں کہیں موجود ہوں آئیں اور قرآن کی چند آیتیں پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اگر موقع ہوا انشاءاللہ تو جناب خلیل صاحب اشعار پڑھیں گے، ورنہ تو ان سے کوئی تکلف نہیں ہے، یہ آج بھی تشریف لائے، کل بھی ان کے گھر کے جلسے ہیں۔ ابھی میں آپ حضرات کی خدمت میں دعوت اور تذکیر کے تعلق سے جو بات پیش کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہی حکم سارے پیغمبروں کو دیا گیا، اور یہی دعوت سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لے کر کے اللہ کے بندوں تک انہوں نے پہنچایا۔ دعوت میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ توحید کی دعوت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اس کے بعد پھر حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت لوط، یہ سارے کے سارے پیغمبر آئے۔ قرآن مجید کے اندر ان پیغمبروں کا جہاں ذکر ہے وہاں ان کی سب سے پہلی جو دعوت ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پیغمبروں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی دعوت ہے کلمے کی، جس میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور جو اللہ کے لائق صفات ہیں ان صفات سے اللہ کو متصف ماننا، اللہ کو متصف ماننا۔ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک جائز نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا
ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ کون تین؟ ایک اللہ کی ذات، ایک عیسیٰ کی ذات اور ایک مریم کی ذات۔ اللہ، مریم اور عیسیٰ، عیسیٰ بیٹے، بیوی حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہا گیا، اللہ کو باپ کہا گیا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ترکیب، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ حضرت مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب چھوٹے سے تھے حضرت عیسیٰ، پیدائش ہوئی تھی، پیدائش سے پہلے ہی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت مریم کے پیٹ میں، تو قوم کو تو پتہ چل گیا کہ عیسیٰ کی جو ماں ہے مریم، یہ پیٹ سے۔ تو حضرت مریم جب اپنے حمل کو لے کر کے قوم کے سامنے آتی ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اے مریم، تو نے تو بڑی نامناسب بے حیائی کا کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو حضرت مریم کی مدد ہو رہی تھی وہ الگ چیز ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حضرت مریم کو اللہ حکم دیتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ سورہ مریم کی آیتیں ہیں یہ۔ کوئی مخاطب ہو تو بات نہ کرنا، کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرتی رہنا، تم کو روزی بھی ملے گی، رزق بھی دیا جائے گا۔ جب حضرت مریم عیسیٰ کو لے کر کے قوم کے پاس آتی ہیں تو قوم کہتی ہے، تانا دیتی ہے کہ تو نے تو بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ اور کیا کہتی ہے قوم؟ قوم کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تمہارے باپ بھی ایسے نہیں تھے مریم، نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی، تو نے کون سی بے نامناسب اور گندی حرکت کی ہے۔ اب کیا جواب دیتی حضرت مریم؟ ایسے موقع پر حضرت مریم اپنی قوم کو کیا جواب دیتی؟ اب دیکھیے اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ حضرت مریم کوئی صفائی نہیں دے رہی ہیں، نہیں کہہ رہی حضرت مریم کہ میں نے ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، گہوارے میں بچہ گود میں ابھی ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ اب اشارہ کیا بچے کی طرف، تو قوم نے کیا کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، میں اس سے کیسے بات کروں کہ جو ابھی گود میں ہے؟ میں کیسے بات کروں؟ یہ بات کیسے کرے گا؟ تو اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ جو ابھی کھانا نہیں جانتے، پینا نہیں جانتے، بولنا نہیں جانتے، سمجھنا نہیں جانتے، اور وہ کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ
आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दे दी, अभी दी नहीं है, अल्लाह देगा। और मुस्तकबिल में किसी वाक़ये का वाक़े होना जब यकीनी हो तो उसको फ़ेल माजी से ताबीर कर दिया जाता है। अल्लाह फरमाता है आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे किताब उसने दी और उसने मुझे नबी बनाया, बनाएगा। और मेरी माँ को यह मत कहना कि वो बदकारा है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। मैं मुबारक हूँ जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी, जिस दिन मुझे मौत होगी उस दिन भी, और जब मैं दुनिया से जब मुझे दूसरी जिंदगी दी जाएगी उस दिन भी मैं मुबारक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम को कहीं पर भी अपनी बीवी नहीं बताया, हज़रत ईसा को कहीं पर भी अल्लाह ने अपना बेटा नहीं बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहीं भी अपने आप को ईसा का बाप नहीं बताया, मरियम का शौहर नहीं कहा। हज़रत ईसा का जिक्र कुरान के अंदर होता है, कहीं ये नहीं है ईसा इब्नुल्लाह, बल्कि हर जगह है ईसा इब्नु मरियम। वही क़ाल ईसा इब्नु मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा। तो अल्लाह तो एक है ना, अपनी ज़ात में भी एक है, अपनी सिफात में भी एक है। सिफात अल्लाह का इल्म, उसकी कुदरत। हम किसके मोहताज होंगे? अल्लाह के मोहताज होंगे, अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज नहीं होंगे। दुनिया के अंदर किसी पीर को अगर हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान ले, पीर तो छोड़िए, किसी सहाबी को, किसी नबी को भी हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर जाते हैं, वहाँ सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद अगर हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी थोड़ी सी मुराद मांग लें तो क्या हर्ज है? मांग सकते हैं क्या? वहाँ जा करके रोज़े पर कोई आदमी ये कहे कि ए अल्लाह के पैगंबर, आपकी तो शान ये है, आपका मर्तबा और मकाम ये है कि दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर आप हैं, आप मेरी बिगड़ी बना दीजिए। कह सकते? नहीं कह सकते हैं। किसी की औलाद न हो, क्या अल्लाह के अलावा किसी से औलाद मांग सकता है? ऐसे मसाइल आते हैं। हमारे वहाँ लड़का नहीं है, लड़का है लड़की नहीं है, लड़की है लड़का नहीं है, दोनों नहीं है, या एक लड़का है एक लड़की है और मांगना चाहते, किससे मांगेंगे? किससे तलब करेंगे? किससे सवाल करेंगे? औलाद देने वाला कौन है अल्लाह के अलावा? कोई नबी दे सकता, कोई वली दे सकता, कोई अल्लाह का नेक बंदा बुजुर्ग दुनिया में जो है या दुनिया से जा चुका, साहिबे कब्र पर जा करके हम साहिबे कब्र से हम मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते हैं। औलाद कौन देता है? जो पैदा करता है वही देगा। यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, जिसे चाहता है बेटे भी देता है और बेटियां भी देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है ना बेटे देता है ना बेटी देता है। अल्लाह के हाथ में है। मौत जिंदगी किसके हाथ में है?
وہ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے بارے میں ہے الذی خلق الموت والحیات. کسی کو موت کا وقت معلوم ہے؟ ہم محرم کے جو عقائد ہیں، محرم کے مہینے میں بہت سارے عقائد اس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. انبیاء کو تو چھوڑیے، اماموں کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے کب مریں گے ان کو معلوم ہے. انہم یعلمون متی یموتون ولا یموتون الا باختیارہم. ان کو پتا ہے. قرآن تو کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کو معلوم ہے کب مریں گے، اور وہ نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے. تو رونے سے کیا فائدہ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور کسی کو بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا تو اس کو شرک ہے. اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سب سے پہلی دعوت میں منع کیا گیا ہے. سب سے پہلی دعوت میں شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے اہل بیت کا ہو، چاہے نبی ہو، یہاں تک کہ سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی ذات اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں اور حضرت کا بیان ہوگا. میں ان کا تعارف بالکل نہیں کرا سکتا، یہ تعارف کے بالکل محتاج نہیں ہیں، اہل علم میں بھی معروف ہیں اور عوام الناس میں، خاص طور سے عوام اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ سے حق بات کہتے رہے. اور صحابہ اکرام کے دفاع میں جو علماء کی فہرست ہے اس میں یہ پہلے گنے جانے والے لوگوں میں سے ہیں. ان کو بڑا تعلق ہے مشن سے، ہمارے ان جلسوں سے اور اہل حق سے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذریعہ بنایا ہے احقاق حق اور ابطال باطل کا، اور ہم ان کے بے حد مشکور اور ممنون ہیں کہ میری حقیر سی دعوت کو انہوں نے مان لیا اور تشریف لیا ہے. حضرت کی شخصیت بہت بلند ہے اور بہت علمی، بہت عالمانہ بیان ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور کچھ نہیں. بہت صاف صاف باتیں. اللہ پاک حضرت سے صحیح صاف باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نہایت ادب اور احترام سے میں حضرت کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے فیوض و برکات سے ہم کو محظوظ فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، بالخصوص محترم مولانا عبدالباری صاحب، معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ایک مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کا یہ کارخانہ آباد فرمایا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اسی کی پرستش کریں، صرف اسی کے سامنے سر جھکائیں، اس کا شکر ادا کریں، اسی سے مانگیں، اور ہر کام اللہ کی ذات سے شروع کر کے اللہ کی ذات پر مکمل فرمائیں. تمام انبیاء علیہم السلام بنیادی طور پر یہی ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور اس پیغام کے ذریعے سے کئی اس کی اور شاخیں بھی نکلتی چلی گئیں، لیکن بنیادی پیغام اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا رہا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف اس بات کی وحی کرتے رہے کہ اس کا اعلان کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اور اللہ رب العزت کو اپنی وحدانیت اور اپنی توحید اس قدر عزیز ہے کہ جس کسی نے بھی اگر شرک کا ارتکاب کیا، اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. نہ نمازیں باقی رہیں گی، نہ روزے باقی رہیں گے، نہ زکوٰۃ باقی رہے گی، نہ حج باقی رہے گا، نہ کوئی کار خیر باقی رہے گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ بات وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے سب کی طرف یہ بات وحی کی جاتی رہی کہ اس کا اعلان کر دیا جائے کہ اے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تو سب کچھ کھو دے گا. خاسر اسے کہتے ہیں جو سب کچھ کھو دے.
اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اس لیے ایک اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جا. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کی گواہی دی. اور جو جلسے ہم منعقد کرتے ہیں شہدائے اسلام کے، یہ کوئی روٹینی عمل نہیں ہے، یہ کوئی ضابطے کی خانہ پوری نہیں ہے. اس سے ایک بنیادی مقصد چاہا جاتا ہے، یہ اپنے اندر اہداف رکھتا ہے، اور سب سے بنیادی اور سب سے پہلا ہدف یہی ہے اللہ کے لیے گواہی دینا ہم سیکھ جائیں، اللہ رب العزت کے لیے ڈٹ جانا سیکھ جائیں، ایک اللہ کے پیغام کو ہم عام کرنے والے بنیں، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. شہدائے اسلام کا مطلب ہی یہی ہے. شہید کی جمع شہداء، ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے لیے گواہی دی اور گواہی دیتے دیتے جام شہادت نوش کیا، یہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی انہوں نے دی اور زندگی بھر گواہی دیتے رہے. اتنی عظیم نسبت ہے. حقیقت میں شہید سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑھ کر گواہی دینے والا خود اللہ رب العزت ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم. کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی وہ چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہے. اللہ کے بارے میں دی جانے والی گواہی سب سے بڑی، اور گواہی دینے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جس نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی، جس نے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی دی، جس نے اپنی کتاب کی سچائی کی گواہی دی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ کہیے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے. وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں گواہی دی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. کوئی اور گواہی دے نہ دے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی اتارا ہے آپ کی طرف جان کر اتارا ہے، آپ ہی کی طرف اتارنا مقصود تھا. جو گمراہ لوگ کبھی کبھی یہ بکواس کرتے ہیں کہ نبوت کسی اور کو ملنی تھی، کسی اور کو غلطی سے مل گئی، اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنا رسول بنایا. قرآن اللہ نے آپ ہی پر اتارا، کسی اور پر نہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، پورے علم کے ساتھ اتارا. والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ رب العزت کی گواہی کافی ہے. شہدائے اسلام کے یہ مبارک جلسے اس لیے ہیں کہ ان گواہیوں کو یاد کیا جائے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کیا جائے. جو قوم اپنے اسلاف کو یاد کرتی ہے اور یاد رکھتی ہے وہ حقیقت میں زندہ قوم ہے، اس کے عزائم ہمیشہ بیدار رہیں گے.
اس کے ولولے ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے، اس کے حوصلے ہمیشہ بلند رہیں گے، اور وہ قوم آگے بڑھنے والی قوم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے بڑھنے کا سبق سکھایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی، استعن باللہ ولا تعجز، مدد اللہ سے حاصل کرو اور کبھی حوصلہ نہ ہارو۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی اہل بیت عظام ہیں، تمام کی زندگیوں میں اگر آپ غور کریں تو ہر طرف شہادت علی الحق کی مثال نظر آئے گی، ہر جگہ حوصلوں کی بلندی نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اپنے اسلاف کو یاد کیا جائے۔ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اس کتاب میں اسماعیل کا جو تذکرہ اس کا چرچا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، میرے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی وہ قوت عمل بھی رکھتے تھے اور قوت بصیرت بھی رکھتے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، میرے بندے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی مثالیں پیش کی، حضرات صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، اور حضرات صحابہ کرام جن لوگوں کی مثالیں دی گئی تھی ان سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے مدد کی اس کیفیت کو اس طرح اپنایا، اللہ نے خود گواہی دی، وہ سب کے سب اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود اس کی گواہی دی۔ تمام مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، للفقراء المہاجرین، اس مال غنیمت اور مال فے میں ان فقراء مہاجرین کا بھی حق ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے علاقوں سے باہر نکالا گیا، واموالہم، اور اپنے مالوں سے محروم کیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی کی چاہت رکھتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے مددگار ہیں، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اور مدد کرنے میں، اللہ کی رضامندی چاہنے میں، اللہ رب العزت کے لیے آگے بڑھنے میں، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں وہ اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ سب کے سب پورے کے پورے سچے ہیں۔ سچائی ان کے لیے شان امتیاز تھی، اور وہ سچائی کو لے کر آگے بڑھے، اور جن کی قسمت میں شہید ہونا لکھا تھا اس سچائی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو لوگ جن کی قسمت میں شہید ہونا نہیں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی زندگی عطا فرمائی۔ یہ تصور ایک ناقص اور ادھورا تصور ہے،
جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے وہی شہید ہے، یقیناً وہ شہید ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں حق بات کی گواہی دیتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور کسی کی طرف سے مذمت اور مدح کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سچی اور کھری زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور اپنے اس ایمان کو سچائی سے آراستہ کرے اور اپنے اس ایمان کی گواہی دیتا رہے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، وہ سب صدیق ہیں اور سب شہید ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر جو ایمان لائے اور زبانی ایمان نہیں، اپنے ایمان پر وہ ڈٹ گئے، وہی حقیقت میں صدیق بھی ہیں اور وہی حقیقت میں شہید بھی ہیں۔ اپنے رب کے نزدیک ان کو ان کا اجر اور ان کا نور مل کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی گواہی دینا ہے۔ شہداء اسلام کے یہ جلسے ہم سے خانہ پوری نہیں چاہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہم سے ایک عمل چاہتے ہیں، ہم سے دعوت چاہتے ہیں، ہم سے ایک سچائی چاہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے بارے میں ہر صحابی، چاہے وہ عملاً شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ شہید فی اللہ و شہید فی الرسول ہے، وہ حق کی گواہی دینے والا، حق کی شہادت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ ان کی زندگیاں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں، ہمارے اندر سچا عزم ہو، ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، اور تمام کے تمام بالکل ایک ہیں۔ شان صدیقی ہو، شان فاروقی ہو، شان عثمانی ہو، شان علوی ہو، شان حسنی ہو، شان حسینی ہو، تمام کے تمام ان کا مقصد ایک، ان کی زندگی ایک طرح کی، ان کے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک طرح کا، وہ اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے۔ اس انداز سے دیکھا جائے، ان کے جذبات اور ان کے عزائم کو دیکھا جائے، ان کی سچائی اور ان کی صدق قلبی کو دیکھا جائے، تو پھر سب کے سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور جو ان میں تفریق کرتا ہے یا تفریق دکھاتا ہے، وہ ایک لحاظ سے احمق الناس ہے، وہ عقل کے لحاظ سے بھی کمزور اجہل الناس ہے، اور وہ علم کے لحاظ سے بھی جاہل ہے، جانتا نہیں ہے۔ ہم تمام کو صحیح عقیدے پر جینا اور صحیح عقیدے پر مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی واضح ترین، روشن ترین راستے پر چھوڑا ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، میں نے تمہیں نہایت روشن ترین راستے پر چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، روشن، ہر طرف اجالا، ہر طرف روشنی، ہر طرف کرنیں، کوئی چیز اس میں پیچیدہ یا کوئی چیز ایسی جو اوجھل نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، اور کوئی اس سے ہٹتا ہے، یہ وہی ہٹتا ہے جسے ہلاک ہونا ہے، جسے برباد ہونا ہے۔ اس شہادت کے علمبردار بن جائیے، اور ان کے اندر جس طرح کی عظیمت تھی، ان کے اندر جس طرح کا ایمان تھا، اس کی نقالی کرنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے، اسے اپنے لیے حرز جان بنانے والے ہم تمام کے تمام بن جائیں۔ جو آیت تلاوت کی گئی 10 آیات ہیں، جن میں حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے متعدد بشارتیں سنائی ہیں۔ عام مؤمنین کے لیے اللہ کی طرف سے جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام کے لیے ایک لحاظ سے بشارتیں ہیں، یعنی کہ انہوں نے مرحلہ پال کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان کو ایسا ایمان والا بتا دیا کہ وہ سچے پکے مومن بن چکے۔ اللہ نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। साफ आयत है, तमाम मुहाजिरीन को ये आयत अपने इहाते में लेती है, तमाम अंसार को अपने इहाते में लेती है। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, अपने वतन को छोड़ा, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कोशिश की, जद्दोजहद की, जिहाद किया, और जिन लोगों ने उनको ठिकाना दिया, जिन लोगों ने उनकी मदद की, हजरात मुहाजिरीन तमाम के तमाम और हजरात अंसार तमाम के तमाम, अल्लाह ताला फरमाता है ये सब के सब बरहक सच्चे और पक्के मोमिन हैं। ये उनके लिए बशारत है, उनसे मुतालबा नहीं बल्कि इसका ऐलान है कि उस मुतालबे पर वो खरे उतरे, वो पूरे उतरे। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत भी है और उनके लिए ऐसा रिज़्क़ है जो एअज़ाज़ से भरपूर है। जन्नत भी उनको मिलेगी, जन्नत की नेमतें भी मिलेंगी और जन्नत की इज़्ज़त भी मिलेगी। अल्लाह का ऐलान है तमाम मुहाजिरीन के बारे में। जो आयत इस आयत में तो मुहाजिरीन और अंसार दोनों का तज़किरा है, और इससे पहले जो आयत तिलावत की गई उसमें अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन को अस्सादिक़ून कहा है, वो सब के सब सच्चे हैं। तो अस्सादिक़ीन के लिए अल्लाह ताला ने जितने वादे किए हैं उन तमाम वादों के मुस्तहिक़, उन तमाम वादों के वो मिस्दाक़ खुद बखुद हैं। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन, वो फ़ुक़राए मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, जिनको अपने वतन से निकाला गया, अपने मालों से जिनको बेदखल किया गया। यब्तग़ून फ़ज़लन मिन अल्लाह, अल्लाह गवाही दे रहा है, वो अल्लाह की रज़ामंदी की चाहत रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल की चाहत रखते हैं। और अल्लाह गवाही दे रहा है कि वह अल्लाह की मदद करते हैं, उसके रसूल की मदद करते हैं, यानी खुदा के दीन की मदद करते हैं। अल्लाह गवाही दे रहा है उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये सब के सब सच्चे हैं। और तमाम अंसार के बारे में अल्लाह गवाही दे रहा है। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान, जिन लोगों ने मदीने को अपना घर बनाया, वो मदनी सहाबा थे, हजरात अंसार, और जिन्होंने ईमान को अपना घर बनाया। किस कदर अजीम गवाही है मेरे भाइयों, मेरी अजीज बहनों, मेरी माओ, किस कदर अजीम गवाही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि जिन्होंने मदीने को अपना ठिकाना बनाया और जिन्होंने ईमान को अपना ठिकाना बनाया। हर कोई चूने मिट्टी के घर में रहता है, वो हजरात अंसार, वो मुबारक और मुक़द्दस हस्तियाँ, वो ईमान के घर में रहने वाली हस्तियाँ हैं। उन्होंने ईमान को अपना घर बनाया, और घर में आदमी दाखिल होता है तो चारों तरफ घर है, चार दीवारी है, ऊपर नीचे हर तरफ घर ही घर। वो ईमान के मकीन हैं, वो ईमान के मुकीम हैं, हर तरफ ईमान ही ईमान है। युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, वो उन मुहाजिरीन से मोहब्बत रखते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करके आए। वो युसिरून अला अनफुसिहिम, उनको अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, चाहे उनको फ़क्र व फ़ाक़ा बर्दाश्त करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उनके लिए उनकी सारी चीज़ें हाजिर हैं। उलाइका वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही, और जो शख्स अपने दिल की हिर्स से महफूज कर लिया गया, और तमाम अंसार महफूज कर लिए गए, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ऐसे तमाम लोग फलाहयाब हैं। अल्लाह ने उनके लिए सादिक़ून कहा, अल्लाह ने उनके लिए मुफ़्लिहून कहा, अल्लाह ने उनके लिए मुत्तक़ून कहा। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, जो सच्चाई लेकर आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसद्दक़ बिही, और जिसने उस सच्चाई को सच तस्लीम कर लिया। तमाम असहाबे किराम, जिसमें यकीनी बात है कि सबसे ऊंचा मकाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा व ज़ुबैर, हज़रत साद व सईद, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, हज़रत सईद इब्न ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं, इनका मकाम सबसे बुलंद। ये सब तस्दीक करने वाले उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह की गवाही ये है कि अल्लाह से डरने वाले और तक़वे के हामिल ये तमाम के तमाम अफराद हैं। उनका मकाम
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ تقوی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ثابت کر دیا، اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سب سے بڑے مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں، سب سے بڑھ کر اہلیت رکھنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ نے ان پر تقوی کی بات چسپاں کر دی، ان کو تقوی کی بات پر اللہ نے قائم و دائم رکھا۔ اور تقوی کی بات کون سی بات ہے؟ خوف خدا کی بات کون سی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ تقوی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اللہ نے ان کو اس طرح قائم رکھا کہ اللہ نے گواہی دی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس بات کا سب سے بڑھ کر حق وہ رکھتے ہیں۔ گویا قیامت تک جتنے افراد آئیں گے، جس کسی کو بھی یہ نعمت ملی، لیکن سب سے اونچا مقام جو اللہ نے رکھا ہے حضرات صحابہ کرام کا رکھا ہے۔ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بہت سارے نااہل ہوں، ایک شخص نااہلی میں ذرا کم ہو وہ زیادہ حقدار بنتا ہے۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور فرمایا، یہ ارشاد فرماتے وَأَهْلَهَا، سب سے بڑھ کر وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، تقوی کی بات کی اہلیت، کلمہ طیبہ کی اہلیت، اور انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کر کے دکھائی اور اللہ رب العزت کے لیے ثابت کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی، اور اس گواہی کی روشنی میں اور اس گواہی کے تناظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ان شہدائے اسلام کے تعلق سے، ان اصحاب کرام کے تعلق سے، ان اہل بیت عظام کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنا ایمان اس طرح عزیز ہے؟ کیا ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، گویا اللہ کی طرف سے گواہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے اصحاب کرام ساتھ چھوڑنے والے لوگ نہیں، ان کے لیے معیت ثابت، اور اس معیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ثابت۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو لیے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، ان کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، لہرا رہا ہوگا، آگے بڑھ رہا ہوگا، اور وہ اسی نور کی روشنی میں جنت کا سفر طے کریں گے، اور وہ دعا کریں گے قیامت کے دن بھی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس نور کو مکمل فرما اور ہماری مغفرت فرما، تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ گواہی دی کہ میری امت میں بہت سارے فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں کی بات کہی گئی، اور اس میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اس میں تمام فرقوں کا یکساں تعداد میں ہونا کوئی ضروری نہیں، عین اس کا امکان ہے وہ 72 فرقے مل کر بھی تعداد میں اس ایک فرقے کے مقابلے میں کم ہو، لیکن حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ فرقہ ناجیہ جسے نجات ملے گی، جو جنت کا مستحق ہوگا، وہ کون سا طبقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر میں خود ہوں اور میرے اصحاب کرام ہیں۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام کا فرقہ ناجیہ میں شامل ہونا، یعنی کہ امن پانے والی جماعت میں شامل ہونا ثابت،
اور جو ان کے پیچھے رہے گا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے امان ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کے اصحاب کرام کے تعلق سے قرآن کریم نے گواہی دی ہے، ایک دو گواہیاں نہیں، 20 گواہیاں دی گئی ہیں۔ اس میں ایک گواہی یہ بھی دی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کا راستہ، آپ کا پیغام آپ کا راستہ، آپ کی بتائی ہوئی ہدایات آپ کا راستہ، آپ کا چلا ہوا طریقہ آپ کا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہوں اور بلاتا رہوں گا، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ پھر اللہ نے یہ بات خود ارشاد فرمائی، انا ومن اتبعنی، خود میں بھی اور جو لوگ میرے متبع ہیں، وہ تمام صحابہ کرام آپ کے متبع، ان تمام کے لیے بصیرت ثابت، ان تمام کے لیے دعوت الی اللہ کا جذبہ ثابت، اور ان تمام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا وعدہ اور چلنے کی کیفیت اللہ کی طرف سے ثابت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمایا، اپنی مدد کے ساتھ، مدد اللہ کی ہے، اس کے ساتھ جو اللہ نے جوڑا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی معیت کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ تو وہ ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے سے آپ کو طاقت پہنچائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبالمؤمنین، اور اللہ وہ ہے جس نے مؤمنین کے ذریعے سے آپ کو طاقت پہنچائی۔ حقیقی طاقت تو اللہ کی مدد ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور اس کا ظاہری ذریعہ وہ تمام کے تمام اصحاب کرام بنے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، اس میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرتے ہوں، ان کو گالی دیتے ہوں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں، ان کا مال ناحق کھاتے ہوں، یہ نہیں۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں پر ایمانی لحاظ سے سخت ہیں، بہت ہی مستحکم ہیں، کوئی ان کو بہلا نہیں سکتا، کوئی ان کو پھسلا نہیں سکتا، کوئی ان کے قدم کو ڈاواڈول نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، ہم پیسوں کے لیے بک جانے والے، ہم مال کے لیے بک جانے والے، ہم کسی نفسانی خواہشات پر بک جانے والے اکثر لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرمائے، جو لوگ اس سے محفوظ ہیں اللہ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور جو اس میں ملوث ہے خدا نخواستہ اللہ ان کو بھی اس اندھیرے سے نکال کر باہر لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار کا بندہ ہلاک ہوا، درہم کا بندہ ہلاک ہوا، پیسوں کا بندہ ہلاک ہوا، اچھی اچھی چادروں کا اور اچھے اچھے سامان کا بندہ ہلاک ہوا، کچھ ملے بہت خوش، نہ ملے تو ناراض۔ اس طرح کی زندگی بسر نہیں کی جائے، زندگی پیسوں کے لیے بسر نہیں کی جاتی ہے، زندگی خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کے دین کے لیے اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام کے نقش قدم پر بسر کی جائے گی۔ وہ حقیقی زندگی ہے، وہ شہادت کی زندگی ہے۔ یہ شدت، یہ غیرت، یہ حمیت، یہ مضبوطی، یہ استحکام ہر مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے۔ جہاں کوئی بات کہی جاتی ہے، فلاں کوئی ایک جلسہ ہے جہاں دین کی بات کہی جائے گی، وہاں لوگوں کو منت سماجت کر کے بلانا پڑتا ہے، اور جہاں اگر یہ اس کا اعلان ہو فلاں بینک میں 10-10 روپے تقسیم ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی قطار لگ جائے گی، پسینے میں شرابور، لیکن پیسے مل رہے ہیں۔ ہمیں پیسوں کا پجاری بننے کے لیے اور پیسوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اتحاد پیدا ہوگا تو قربانی کی بنیاد پر پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا تو دوسروں کو ترجیح دینے کی بنیاد پر پیدا ہوگا، اتحاد مفاد پرستی کی بنیاد پر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے دین کے تعلق سے انتہائی مضبوط بنیے،
نمازوں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، صحیح عقائد کے تعلق سے، اعمال حسنہ کے تعلق سے، اخلاق طیبہ کے تعلق سے آدمی مضبوط بنے، ایک سچا اور کھرا انسان بنے، اور سچوں کے ساتھ اور کھرے لوگوں کے ساتھ رہے اور وہ خود بھی کھرا اترے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے اشداء علی الکفار کا، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا رحم کرنے والے۔ تمام مؤمنین کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، ہر انسان، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی نصیحت یہ ہے، ہدایت یہ ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اللہ کا حکم یہ ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ ایک دوسرے پر رحم کھانا سیکھیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے۔ حضرات صحابہ کرام کی کیا مثال پیش کی جائے، ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے پر اس طرح رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مد مقابل تھے، بعد میں وہ الگ ہو گئے، اور جب حضرت علی نے ان کو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو انہوں نے لیا، ان کی نعش کو گویا اپنی گود میں رکھا اور یہ بات کہی، عزیز علی یا طلحہ ان اراک مجدلا تحت نجوم السماء الی اللہ اشکو عجری و بجری یا لیتنی مت قبل هذا ب20 سنہ۔ اے طلحہ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں کہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے تم شہید پڑے ہو۔ بس اللہ ہی سے فریاد ہے، میں اپنے دکھ اور اپنا درد اور اپنا غم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنے اندرونی جذبات و احساسات اللہ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ کاش کہ 20 سال پہلے ہی میرا انتقال ہو چکا ہوتا۔ حضرت طلحہ کا قاتل، جب یہ خبر ملی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اندر کی کیفیت دیکھیے، بشر قاتل طلحہ بالنار، جس نے طلحہ کو قتل کیا اسے جہنم کی وعید سناؤ۔ حضرت زبیر کا قاتل آیا، انعام کی آرزو میں آیا ہوگا، آپ نے بات ارشاد فرمائی، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ صفیہ کے بیٹے یعنی حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ہوئی، اس کے جو بھی اسباب ہیں ہم وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن عین حالت جنگ میں راوی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، شامی لشکر جو حضرت علی کے مد مقابل تھا، ان پر آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے دعا فرمایا کہ پروردگار مجھے بھی معاف کرنا اور ان لوگوں کو بھی معاف کرنا، اور آپ نے خود حضرت معاویہ کے بارے میں بات کہی کہ اے لوگوں، لا تکرہوا امارت معاویہ، معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرنا، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان کو کھو دیا تو سر کندھوں سے اس طرح اڑا دیے جائیں گے جس طرح حنظل کا پھل توڑا جاتا ہے۔ عین جنگ کی حالت میں بھی یا جنگ کے بعد میں بھی اس طرح کے کلمات، تو ظاہری طور پر اگر جنگ ہو بھی گئی تو جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مشہور محدث، شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ ایک فتنہ تو ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کو مفتون نہیں کہا جائے گا کہ وہ فتنے میں پھنس گیا، وہ اللہ رب العزت کے منظور نظر ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے تعلق سے یہاں تک ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فیصلہ تم پر دنیا و آخرت دونوں میں فضل کرنے کا نہ ہوتا تو جو فلاں ایک معاملہ پیش آیا اس پر تو تمہیں عذاب عظیم آ لیتا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ اللہ کا فضل رہے گا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ اللہ کا فضل رہے گا۔ ان کا مقام اس قدر بلند، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنائی تھی ان میں سے ایک وہ ہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ من شہد مشہدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک جنگ میں شرکت کی ہو، کوئی دوسرا اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نوح، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اسے دی جائے 950 سال، 1000 سالہ زندگی بسر کرے، تب بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیفیت ہم تمام کی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ ہماری معاشرت بھی ہو، یہ ہماری تجارت بھی ہو، یہ ہمارا کاروبار بھی ہو، یہ ہماری خانگی زندگی بھی ہو۔ پھر عبادت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو تم دیکھو گے رکوع میں اور سجدے میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان معاشرتی زندگی اچھی بسر کرتا ہے، عبادت میں کوتاہ ہوتا ہے، عبادت میں فائق ہوتا ہے، معاشرتی زندگی میں گیا گزرا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام من کل الوجوہ بڑے کامل تھے، اللہ نے ان کو مکمل بنایا تھا۔ تم ان کو دیکھو گے رکوع میں اور سجدے میں ہیں، نمازیں ان کے لیے غذا، نمازیں ان کے لیے آب حیات، نمازیں ان کے لیے شفا، اور نماز ان کے لیے ہر درد کی دوا، یہ ان کی کیفیت تھی۔ اور کئی واقعات اس طرح کے آتے ہیں، کسی کے تیر لگ گیا اور تیر لگنے کے بعد میں اس زمانے میں کوئی سن کر کے تو نکالنے کا کوئی وہ نہیں تھا، بس نماز میں مشغول ہو گئے، تیر نکالا گیا تو کتنی تکلیف ہونی چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ کیا تیر نکالا جا چکا، ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اس حد تک خشوع و خضوع والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور ان کی جو معاشی زندگی ہے وہ معاشی زندگی یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل حلال کمائی سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ حرام کی ایک ایک چیز سے وہ اس طرح پرہیز کرنے والے جس طرح انسان زہر سے پرہیز کرتا ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے، دیانت داری کی زندگی بسر کریں، امانت داری کی زندگی بسر کریں، اور ہر حرام چیز سے بچیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے وہ عبادت گزار ہے، یقینی بات ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس کی عبادتیں سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، تم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا عنوان، یہ ان کی زندگی کا خلاصہ، یہ ان کی زندگی کا طرہ امتیاز تھا۔ ہر باب میں اللہ کس سے راضی ہوگا پہلے وہ یہ معلوم کرتے ہیں، اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ عبادات کی طرف، ہر کار خیر کی طرف سبقت کرنا ان کی عادت تھی، ان کی زندگی کا ایک وظیفہ تھا۔ اس بات کو ہمیشہ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اگر اس چیز سے راضی ہوتا ہو پھر وہ کام کریں، اگر وہ کام ایسا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، سود سے اللہ راضی نہیں، رشوت سے اللہ راضی نہیں، جھوٹ سے اللہ راضی نہیں، ظلم سے اللہ راضی نہیں، حرص سے اللہ راضی نہیں، اگر ہم نے وہ کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے
تو پھر یاد رکھیے گا سلامتی کے سارے راستے بند کر دیے جائیں گے. گناہوں میں ملوث ہو کر ہم سلامتی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں, ہمارے لیے کوئی امن نہیں, ہمارے لیے کوئی سلامتی نہیں. لیکن اگر ہم نے طے کر لیا, انفرادی طور پر طے کر لیا, گھر کے لحاظ سے طے کر لیا, محلوں کے لحاظ سے طے کر لیا, برادریوں کے لحاظ سے طے کر لیا, اپنے دوست و احباب کے لحاظ سے طے کر لیا, ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے ہمارا خدا کس سے راضی ہوتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کس چیز میں ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سلامتی کا ایک راستہ نہیں, سلامتی کے سارے راستے اللہ رب العزت کھول دے گا. قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے, اللہ کی طرف سے کتاب مبین بھی آئی ہے. نور اللہ کی کتاب ہے, نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. اپنی تعلیمات کے لحاظ سے, اپنے ارشادات کے لحاظ سے, اپنی پوری زندگی کے لحاظ سے. پھر اللہ نے بات ارشاد فرمائی یہدی بہ اللہ, اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتا ہے. کس بات کو کھول دیتا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے سارے راستے کھول دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. عجیب و غریب بات ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں در بشارتیں, اور اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہے گا, سلامتی اس کے لیے, امن اس کے لیے, روشنیاں اس کے لیے, صبح کے اجالے اس کے لیے, صبح سعادت اس کے لیے, ہر طرح کا نور اس کے لیے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کر دیتا ہے. اللہ کے لیے شہادت دینے والے بنیے, اپنے لیے بھی شہادت دینے والے, دوسروں کے لیے بھی شہادت دینے والے. عملی زندگی اللہ کی شہادت پر مبنی ہونی چاہیے. اخلاقی زندگی, جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہو, کسی کے پاس مال کم, کسی کے پاس مال زیادہ, کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے اللہ کے لیے وہ زندگی بسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جو اللہ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے, جو اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے. یہ قرآن کریم کے وعدے ہیں, یہ ہمارے گھر کے کسی کے گھر کی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کے وعدے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے, اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اہل بیت کے تعلق سے بھی ہمیں بہت ہی واضح ترین راستے پر چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے بھی ہمیں انتہائی واضح ترین راستے پر چھوڑا. محبت رسول کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ, بنیادی ذریعہ اہل بیت سے سچی محبت ہے. ماتمی محبت, دکھاوے کی محبت, رسم و رواج والی محبت نہیں. سچی محبت کی جائے, ان کے راستے کو اپنے لیے گویا آنکھوں کا سرما سمجھا جائے, اور ان سے وہ سچی محبت کی جائے, قلبی محبت کی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اپنے زانوؤں پر بٹھا کر یہ دعا فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی ان سے محبت رکھ, اور جو ان سے محبت رکھتا ہے ان سے تو محبت فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے تعلق سے, حضرت فاطمہ کے تعلق سے کئی باتیں, بہت سارے ارشادات, جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ تمام خواتین جنت کے آقا ہوں گے اور سردار ہوں گی. حضرت علی کے تعلق سے بے شمار فضائل, اور حضرات حسنین کے تعلق سے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین
دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ یہ حدیث بھی درجہ صحت تک پہنچتی ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے جو ادھیڑ عمر کے، جنت میں تو سب جوان ہوں گے، جن کی وفات گویا کہ ادھیڑ عمر میں ہوئی ہے، ان کے وہ سردار ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اس سے آگے تو درجہ نبوت ہے، جس کے بارے میں جو فضیلتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور مشن نبوت سے جڑنا ہے، صحابہ کرام سے جڑنا ہوگا۔ حضرات مہاجرین کا مقام تو خیر حضرات انصار سے بلند ہے، اور حضرات انصار کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ ان سے محبت کرنے والا مؤمن ہے اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من وعن وہی معاملہ ہم لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا، تاکہ ہمارے عقیدے بھی محفوظ، ہمارے اخلاق بھی، ہمارا کردار بھی، ہماری سوچ بھی، ہمارے رویے بھی، ہر چیز بابرکت بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر اتاری ہے، اس شریعت کو حرز جان بنا کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حضرات اہل بیت کی محبت بھی نصیب ہوگی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت نصیب ہوگی۔ ایک صاف ستھری زندگی کا مطالبہ ہے۔ جو انسان پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا عزم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف بنائے گا۔ جو انسان آگے بڑھنے کا جذبہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھائے گا۔ خوابوں کی دنیا، خیالات کی دنیا، اور ادھر ادھر سے جو باتیں سنی جاتی ہیں، اس طرح کی دنیا کو چھوڑ دیں۔ قرآن کریم نے جو راستہ ہمارے سامنے کھولا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمارے سامنے بالکل واضح فرمایا ہے، اس چیز کو ہم من وعن اختیار کریں گے، اللہ کی محبت سے مالا مال ہوں گے، جو کہ اصل مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال ہوں گے، جو اس مقصود کے بعد میں دوسرا مقصود ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی رفاقت اور معیت بھی نصیب ہوگی، حضرات اہل بیت کی رفاقت اور معیت بھی نصیب ہوگی۔ ومن یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ کی سچی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی سچی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے بتایا شہداء اسلام کا کیا مطلب ہے، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، ایسے لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی رفاقت ہیں، کتنے اچھے رفقا ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا فضل ہے، اس فضل کو پانے کی کوشش کریں۔ واسأل اللہ من فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ وکفا باللہ علیما، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مکمل جاننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کون سچا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کون جھوٹا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کی واحد شرط یہ ہے، آدمی دل کا سچا، عمل کا سچا، اخلاق کا سچا، کردار کا سچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، اہل بیت کا سچا، صحابہ کرام کا سچا، ہر معاملے میں اس سچائی کو سامنے رکھنے والا ہوگا تو یہ سچائی اسے کام دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کا اعلان ہوگا آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ صدق بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ صلاح بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ پاکیزگی بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شہداء اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، اور ان جلسوں کو ظاہراً باطناً معناً روحانیاً ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان جلسوں کو کامیاب بنائے، اور کامیابی کا دار و مدار لوگوں کی قلت و کثرت پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار بات کو صحیح طریقے پر سمجھ کر
اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے پر ہے۔ جو حضرات یہ جلسے منعقد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ جو حضرات اسے سنتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ عورتوں پر اللہ رب العزت خاص فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مائیں بنائیں کہ ان سے ایسے گھرانے وجود میں آئیں کہ وہ گھرانے خود اپنی مثال آپ ہوں، ایک روشن چراغ ہو۔ یہ چراغ ایک دفعہ جل جائے گا انشاءاللہ، ایک چراغ سے 10 چراغ جلیں گے اور 10 چراغ سے سینکڑوں چراغ جلیں گے۔ آگے بڑھنا شرط ہے اور نیت کا صاف ستھرا ہونا شرط ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ مفتی عفان منصور پوری کا اور پرسوں مفتی راشد صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ میں اس وقت بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، حضرت مولانا نے اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے سلسلے میں پیش کیا، بہت معتدلانہ اور ایسا راستہ بتایا ہے کہ ہم طے کریں اور ہم وہی موقف اپنائیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو اور احادیث کو بیان کیا اور اس میں بہترین تطبیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کریں گے۔ کل مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری اور پرسوں مفتی محمد راشد صاحب نائب محتمین دارالعلوم دیوبند کا بیان۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔